السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہیں، ان کے دانت میں انفیکشن ہے، بعض اوقات کہا جاتا ہے کان میں انفیکشن ہے، ان کو میگرین ہو گیا، ان کا بلڈ پریشر کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، بعض اوقات کہا گیا کہ جناب ان کو ڈسپیپسیا ہو گیا ہے، بد ہضمی ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ جناب انہیں اور کوئی چھوٹے موٹے امراض لاحق ہیں۔ لیکن خان ایک تو وہ لیڈر ہے جو آج تک کسی ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہوا۔ اس نے نہ ضد کی نہ خواہش کی کہ وہ کسی ہسپتال میں جا کر کچھ دن علاج کرانا چاہتا ہے، بلکہ وہ اپنے اسی سیل میں موجود ہے اور اس ساری صورتحال کا جمع مردی سے وہ مقابلہ کر رہا ہے۔ لیکن اب کچھ ایسی اطلاعات واقعی تشویشناک ہیں۔ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ جناب ان کا جو سیل ہے وہ بجلی سے محروم ہو گیا ہے اور بجلی بند کر دی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کہ وہاں پر جناب 5x7x10 کا جناب وہ جو سیل ہے جس میں بمشکل جناب آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اور لیٹ سکتے ہیں، وہاں پر روشنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں، اور جو واحد بلب ہے وہ بھی اگر بند کر دیا جائے تو ان کو دن کو بھی رات کا سما ہوتا ہے اور ان کو پڑھنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، وقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے۔ لیکن اس قسم کی باتیں تو چلتی رہتی تھی، لیکن پہلی مرتبہ ایک ایتھینٹک شخصیت جس کی جناب کریڈیبلٹی پر اور جس کی گفتگو پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا، وہ کہتا ہے کہ یہ شاید عمران خان کی زندگی کے آخری دن ہے، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی زندگی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی باتیں کوئی کرے تو اس سے واقعی تشویش لائق ہوتی ہے۔ یہ کس نے کی ہے، کیوں کی ہے، کیا صورتحال ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور محترمہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ جو عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ہیں، انہوں نے بھی ایک طویل ٹویٹ کیا ہے، ایک ایکس پر انہوں نے اپنی پوسٹ دی ہے اور انہوں نے بھی خاصی بڑی تشویشناک صورتحال کا اظہار کیا ہے۔ یہ سارے معاملات کیا چل رہے ہیں، کس انداز میں چل رہے ہیں، اس پر جناب بات چیت کرتے ہیں، اور کچھ اور بھی ہمارے پاس خبریں ہیں۔ لیکن سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، یہ جارج گیلوے ہیں جناب، یہ امریکی رکن کانگریس ہیں، ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، غلط بات نہیں کرتے، ان کے ایک اپنا حلقہ اثر ہے، حلقہ احباب ہے، اور ویسے بھی امریکہ کی پارلیمنٹ کا رکن ہونا ایک واقعی خود بذات خود بہت بڑا اعزاز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بہت سے دوستوں سے پاکستان میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ عمران خان کی زندگی بچانے کے لیے شاید آخری دن ہے۔ یہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے اور اس ٹویٹ کے بعد ایک بہت زیادہ ٹویٹس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر انہوں نے کن بنیادوں پر، کوئی انفارمیشن پر انہوں نے بات کی؟ کیوں امریکی ایسے بات نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ اور پھر آج جناب لیٹ نائٹ جب امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان جارج گیلوے سے سوال کیا گیا تو وہاں پر بھی انہوں نے جمائمہ گولڈ سمتھ اور ساتھ ہی جارج گیلوے کے حوالے سے کہا کہ عمران خان کی صحت کو، جان کو شدید قسم کے خطرات ہیں۔ تو اس پر امریکہ نے کوئی تردید نہیں کی، بلکہ ترجمان امریکی دفتر خارجہ کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے یہ رپورٹ پڑھی ہے اور ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دوسری طرف جناب عمران خان کی سابقہ اہلیہ جو جمائمہ خان تھی اور پھر وہ دوبارہ جمائمہ گولڈ سمتھ بن گئی، انہوں نے بھی بڑے اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے۔ محترمہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹوں کے والد عمران خان کے ساتھ جیل میں ہونے والے سلوک کے حوالے سے سنگین اور تشویشناک چیزیں سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے اس ٹویٹ کو بڑے تفصیلی انداز میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں گزشتہ چند سالوں سے مجھے مسلم لیگ نون کے غنڈوں کی طرف سے ہراسانی اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں ریپ کی دھمکیاں اور بے شمار سازشیں شامل ہیں۔ یہاں میں ٹھہرنا چاہوں گا، کون سی سازشیں؟ ایک وہ سازش تھی کہ عمران خان کی تازہ شادی ہوئی تھی، انہیں کسی نے کچھ ٹائلز دی، اینٹیکس کی اور گفٹ دیا، اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ جب ایئرپورٹ پر پہنچی تو ان پر جناب انہیں روک لیا گیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ آپ اینٹیں چوری کر کے لے جا رہی، حالانکہ وہ گفٹ تھا۔ وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری زندگی کا تلخ ایک جناب موڑ تھا، اور بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی جمائمہ، اور بہت مشکل کئی گھنٹوں بعد جناب ان کی وہ جاں خلاصی ہوئی، وہ ہر چیز یہاں چھوڑ کر چلی گئیں اور پھر وہ پاکستان کبھی نہیں آئیں۔ تو یہ جناب وہ کہتی ہیں کہ مجھے دھمکیوں اور بے شمار سازشوں شامل ہیں جن کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔
تو جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اراکین اور عام کارکن اغوا ہیں اور جو بھی آواز اٹھا رہا تھا وہ اب جیل میں ہے اور خاموش کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کا نام اور تصویر ٹی وی پر دکھانے پر پابندی ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں جناب کہ اس حوالے سے انہوں نے ایک کہا ہے کہ بہت ساری سازشیں جو میرے خلاف گھڑی گئیں۔ وہ کہتی ہیں پاکستان میں ٹویٹر ایکس پر پابندی ہے، تحریک انصاف کے ارکان اور حامیوں کو اغوا کر لیا گیا ہے، جو کسی بھی پلیٹ فارم سے آواز اٹھا رہے تھے وہ اب جیل میں ہیں اور انہیں خاموش کرا دیا گیا ہے۔ عمران خان کی تصویر اور نام کو سرکاری ٹیلی ویژن پر دکھانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پاکستان کے 92 ورلڈ کپ کی جیت کی کسی بھی کوریج سے عمران خان کی تصویر کو باقاعدہ حذف کر دیا گیا ہے۔ وہ اس حوالے سے اپنے شدید قسم کے کنسرن کا اظہار کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں صرف کہنے کے لیے ٹویٹ نہیں کر رہی ہوں، بلکہ وہ کہتی ہیں میں پوری دنیا سے اس حوالے سے باقاعدہ مدد طلب کر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے اور اس صورتحال میں میری باقاعدہ مدد کی جائے۔ وہ کہتی ہیں میں اپنے بچوں کے لیے ذمہ داری محسوس کرتی ہوں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور براہ کرم جس طرح بھی ممکن ہو سکے اس کام میں میری مدد کریں۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں، ٹویٹ کا یہ طریقہ کار بتاتا ہے کہ جمائمہ واقعی اس وقت شدید پریشانی کے عالم میں ہے۔ اور وہی جمائمہ وہ خاتون ہیں کہ جن کا جو پاکستان میں سب سے زیادہ پیار کی جانے والی، محبت کی جانے والی اور احترام کی جانے والی کوئی بھی غیر ملکی خاتون ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمائمہ نے جو پیار دیا ہے، جو پاکستانی قوم کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے۔ ایون عمران خان صاحب سے طلاق کے بعد بھی وفا اور حیا جو ہے وہ جمائمہ کی گھٹی میں ہے۔ عمران خان نے پھر تیسری شادی کر لی ان کے بعد، لیکن وہ آج بھی اس کے بیٹوں کی پرورش کر رہی ہے، اچھے انداز میں پرورش کر رہی ہے۔ لوگ بہت سارے کہتے ہیں جناب کہ نہیں، ایک ویسٹرن انداز میں ان کی جناب پرورش ہو رہی ہے، جبکہ جو ذرائع کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب حسن نصر اللہ کا جب انتقال ہوا اور ان کی شہادت ہوئی تو اس کی ایک بہت بڑی تصویر عمران خان کے بیٹے کے کمرے میں لگی ہوئی تھی۔ تو اس سے ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس انداز میں تربیت کر رہی ہیں۔ بہرحال یہ جو ساری خبریں ہیں یہ بے حد تشویشناک ہیں اور ان پر فوری طور پر غور کیے جانے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی خبریں شامل کرتے ہیں جناب۔ یہ جو اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے کہا گیا تھا کہ ان کا ڈاکٹر آ کر ان کا معائنہ کریں گے اور اس کے بدلے میں 15 اکتوبر کو پی ٹی آئی نے جو اپنا احتجاج منسوخ کیا تھا، اس حوالے سے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ آج 2 ڈاکٹروں نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کا چیک اپ کیا اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ صحت مند ہیں۔ انہوں نے آج 1 گھنٹہ ورزش کی ہے، ہمیں جلد میڈیکل رپورٹس مل جائیں گی تو شیئر کریں گے۔ اس کے جواب میں خواجہ آصف صاحب جو وفاقی وزیر دفاع ہے کہتے ہیں گوہر صاحب ہمیں پوری امید ہے کہ اس سے آپ کی بے چینی دور ہو جائے گی اور اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ مطلب ایک دوسرے کی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ یہ تعریفیں بتاتی ہیں کہ بیرسٹر گوہر جس مقام پر تھے، جس منصب پر تھے اور ان سے جو امیدیں تھیں وہ اب کم از کم وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ اس حوالے سے جناب جو میڈیکل رپورٹ تھی وہ بھی اب تک سامنے آ چکی ہے اور اس کے مطابق جناب کہ اڈیالہ جیل کی طرف سے سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے ایک ریکویسٹ بھیجی گئی تھی پیمز ہسپتال کو۔ اس میں کہا گیا تھا کہ ان کا کچھ ڈاکٹر تعینات کیے جائیں جو آ کر عمران خان صاحب کو معائنہ کریں۔ تو اس کے بعد جناب 2 ڈاکٹروں نے ENT اسپیشلسٹ اور ایک اور میڈیکل اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے جا کر وزٹ کیا تو انہیں بتایا گیا کہ انہیں جو پرانی تکالیف تھی ان میں ڈسپیپسیا یعنی بدہضمی کی پرانی شکایت ہے، اسی طریقے سے ان کے دانت اور کان میں بھی انفیکشن ہے اور ریسنٹلی جناب کوئی ان بیماری نہیں۔ یہ ایسے لگتا ہے یہ جو میڈیکل رپورٹ جو دی گئی ہے یہ ڈاکٹری کی میڈیکل رپورٹ کم ہے اور کوئی بیوروکریٹک جو جواب ہوتا ہے وہ یا ڈپلومیٹک جو جواب ہوتا ہے وہ زیادہ ہے۔ اس سے کسی طور پر بھی پاکستان کی قوم مطمئن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بیرسٹر گوہر مطمئن ہوں لیکن پاکستان کی جو جناب جو لوگ ہیں اور ایون عمران خان صاحب کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ اس حوالے سے محترمہ نورین خان صاحبہ جو تیسری بہن ہے اور جیل سے ابھی تک باہر ہیں کیونکہ ان کی 2 بہنیں ڈاکٹر عالیہ عظما خان اور علیمہ خان صاحبہ وہ اس وقت جہلم جیل میں قید ہیں۔ تو نورین خان صاحبہ کہتی ہیں کہ بیرسٹر گوہر 2 ڈاکٹرز کی ملاقات سے مطمئن ہوں گے، ہم بطور فیملی پیمز کے ڈاکٹر سے مطمئن نہیں۔ جب تک ان کی ملاقات ڈاکٹر عاصم سے نہیں کروائی جاتی تب تک یقین کرنا وہ کہتے ہیں بہت ہی مشکل ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا خدشہ عمران خان کی زندگی کا ہے۔
عمران خان پر پہلے بھی کئی دفعہ حملے ہو چکے ہیں. عمران خان نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ خدا نہ خواستہ یہ جیل میں مجھے مروائیں گے. آج ڈاکٹر عاصم پورا دن جیل کے باہر کھڑے رہے لیکن ان کو نہیں بلوایا گیا. ان کے بارے میں کہ وہ خاص طور پر لندن سے آئے تھے اور وہ سیدھے جناب ایئرپورٹ سے جیل پہنچے. جب 14 اکتوبر کو ملاقات نہیں کرائی گئی اور 15 اکتوبر کو 2:30 بجے کا وقت دیا اور وہ شام کو 5 بجے تک کھڑے رہے. لیکن کہا گیا کہ ان کے ڈاکومنٹس لائیں. کس قسم کے؟ کہ آپ یہ ثابت کریں گے پہلے آپ ڈاکٹر ہیں یا نہیں ہیں, اور اس کے لیے اپنی ڈگریز جو ہے نا وہ چیک کرائی جائے. مطلب ایک عجیب سا جناب یہ تھا. اس حوالے سے میں پہلے ویلاگ بھی کر چکا ہوں, لیکن یہ شرمناک صورتحال ہے اور اس پر جناب شدید کنسرن کا اظہار کیا جا رہا ہے. مرزا شہزاد اکبر صاحب سابق جناب مشیر ہیں احتساب کے حوالے سے, انہوں نے ایک بڑا طویل ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں انتہائی افسوس اور دکھ سے یہ ٹویٹ کر رہا ہوں بیرسٹر صاحب, آپ نے یہ ٹویٹ کر کے آج اسٹیبلشمنٹ کی فسطائیت اور ظلم کی حمایت کر دی ہے. حکومتی ڈاکٹروں کا معائنہ اس ملک میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یاد رکھیے ایسے ہی سرکاری ڈاکٹروں نے اس وقت جنرل باجوہ کی ایما پر نواز شریف کے پلیٹلیٹس گرا دیے تھے. آپ نے کل قوم کو گمراہ کیا کہ شوکت خانم کے ڈاکٹر معائنہ کریں گے, اور آج ڈاکٹر عاصم اسی وعدے پہ اڈیالہ گئے لیکن انہیں ملنے نہ دیا گیا. آپ خوب جانتے ہیں کہ مطالبہ فیملی, ذاتی معالج اور پارٹی کے وفد کے مطالبے کا تھا, لیکن آپ یہ بھی بات بخوبی جانتے ہیں کہ عمران خان کا رابطہ دنیا سے منقطع کرنے کا اصل مقصد آئینی ترامیم پاس کروانا ہے. آپ لوگ کسی مینڈیٹ کے بغیر کمیٹیوں میں جا رہے ہیں اور اس سارے مکروہ کھیل کا حلالہ کر رہے ہیں. یہ انتہائی افسوس کہ ایک جعلی کمیٹی بنائی گئی جو پارلیمنٹ کے تحفظ کے نام پر تھی اور اس کو بعد میں آئینی کمیٹی میں تبدیل کر دیا. اس پر کوئی انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا, کوئی بات نہیں کیا, بلکہ اب وہ باقاعدہ اس صورتحال کو انڈورسمنٹ دے رہے ہیں. سامعین کچھ بات کرتے ہیں وکلا کے حوالے سے. آج کراچی میں جناب جو کنونشن تھا شاندار تھا. علی احمد کرد اور دیگر نے جناب ان سے خطاب بھی کیا. فیصل صدیقی جناب ایک بڑے کول مائنڈڈ قسم کے وکیل ہیں, ان کا جو خطاب تھا وہ شاندار تھا. وہ کہتے ہیں کوئی بلاول, کوئی نواز شریف, کوئی حافظ صاحب, کسی نے یہ مسئلہ نہیں بنایا, مسئلہ اس آدمی نے خود بنایا ہے. وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ اتنا ایروگینٹ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نہیں رہے گا تو سپریم کورٹ نہیں رہے گا, کوئی آئین کا محافظ نہیں رہے گا, یہ لالچ ہے اس کی. اور وہ کہتے ہیں اگر یہ شخص یعنی قاضی فائز عیسیٰ اگر اس میں جناب تھوڑی سی بھی غیرت اور حیا ہوتی تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. کسی جرنل کو, کسی الیکشن کمیشن کو اور کسی جناب نیب کو جرت نہ ہوتی کہ اس قسم کے جھوٹے مقدمات درج کر سکے. وہ کہتے ہیں جناب ہم غیروں سے نہیں, ہم اپنوں سے ڈسے ہوئے ہیں. فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں سیاسی لیڈر مجبور ہیں کہ اس پاگل آدمی کو کہیں نوکری نہیں ملے گی, اس لیے اس کے لیے وفاقی آئینی عدالت میں نوکری بنائی جا رہی ہے. یہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے انہوں نے اظہار خیال کیا. علی احمد کرد آپ کو پتہ ہے بڑے مضبوط اور بڑے جناب مشہور وکیل رہنما رہ چکے ہیں. انہوں نے افتخار چودھری صاحب والی جو تحریک تھی وکلا کی اس کو لیڈ کیا تھا. وہ کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ, چودھری افتخار, جمال خان مندوخیل, نعیم اختر افغان, ان میں سے کوئی بھی جج کہلانے کے قابل نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بلوچستان بار سے آئیں. جس طرح بلوچستان بار کے جناب جو منتخب ارکان ہوتے ہیں, سیاستدان ہوتے ہیں, ان پر ڈمی ہونے کا شائبہ ہوتا ہے اور شک سے دیکھے جاتے ہیں کہ وہ سیاستدان نہیں ہیں بلکہ کٹ پتلی ہیں. تو علی احمد کرد نے پہلی مرتبہ وہاں کے جو ججز ہیں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. بات یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی, لیکن علی احمد کرد کے کہنے کا انداز کیا ہوتا ہے اور وہ اپنی بات کو کس طریقے سے ایکسپریس کرتے ہیں, اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیں. چھوڑو, اعلان کر کے بولو کہ کوئی مائی کا لال, یہ تو ایک پارلیمان ہے, ایک سینٹ ہے, ایک کہتا ہوں 10 پارلیمان 10 سینٹ ہے, کوئی مائی کا لال یہ امینڈمنٹ نہیں لا سکتا, نہیں لا سکتا. یہ پارلیمان کے ممبر ہیں, یہ پارلیمان کے ممبر ہیں, یہ پارلیمان کے ممبر ہیں کہ جنہوں نے مسودہ تو دیکھا ہی نہیں, جنہوں نے مسودہ تو دیکھا نہیں اور ہاتھ پہلے سے کھڑے کر کے کھڑے ہیں
कि हम यस-मैन। जी, दो खबरें मैं और शामिल करना चाहूंगा, बड़ी दिलचस्प हैं। उनमें एक तो जनाब नुसरत जावेद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े पोले पोले लफ्जों में कह दिया कि मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त वजीर आजम है वो वजीर दाखिला के मातहत काम कर रहा है। मतलब शहबाज शरीफ साहब मोहसिन नकवी के मातहत काम करते हैं। इसी हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ कहा कि मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान कौन है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मतलब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं, लेकिन सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान का हुक्मरान कौन है। तो यहां जनाब शहबाज शरीफ मोहसिन नकवी के मातहत काम कर रहे हैं, और मोहसिन नकवी किसके मातहत काम कर रहे हैं ये किसी को मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं। सामीन, आखिरी एक जनाब इवेंट में आप शामिल करना चाहूंगा इस शो में। इस वक्त जो पंजाब कॉलेज के तलबा हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगरचे आगा शेख सरवर जैसे सहाफ़ी जो जनाब अपनी जान पर खेलकर इंतहाई मेहनत के साथ चीज़ें सामने ला रहे थे, लेकिन वो उठा लिए गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सिलसिला ख़त्म हो जाए, वो इस वक्त ताहाल लापता हैं, और उनके खिलाफ मैं ये बात भी कहूँगा कि जिस तरीके से उनके हक़ में आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी वो नहीं उठाई जा रही। लेकिन उनकी जगह और बहुत सारे लोग हैं जो जनाब अपनी सहाफ़त का हक अदा कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या गुज़श्ता रोज़ जनाब एक SP और एक जर्नलिस्ट के साथ हुआ। क्या मामला थे और वहाँ क्या गुफ्तगू हुई, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। यार बस ये सर ये टोन नहीं होनी चाहिए, कम से कम टॉर्चर नहीं, किसी का टच नहीं कर, सर टच नहीं, एसपी साहब टच नहीं कर, एसपी साहब टच नहीं कर। हम आपको को दिखाने आए, हम सुबह से आपके साथ लड़ रहे हैं, हमारे साथ ये बिहेवियर ना रखें यार सर, हमारे साथ ये बिहेवियर ना रखें, हमें नहीं ये समझ आता। आपको ये किसी ने राइट नहीं दिया इस तरह का बिहेव करने के। एसपी अखलाक साहब हैं जी, रिंग रोड पे भी यही बिहेवियर था, इधर भी यही बिहेवियर। बहरहाल जी, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान को सेहत दे, उन्हें लंबी जिंदगी दे, उनका इनकलाब। और जिस अंदाज में हुकूमत इग्नोर कर रही है, मेरा ख्याल में ये सिर्फ इग्नोरेंस नहीं है बल्कि क्रिमिनल एक्ट है, ये जुर्म कर रही है। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।